السکینہ بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ غیر معلمہ سبحان اللہ بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون سبحان اللہ دلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعین ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقا ذاتی سی عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اس مجلس کا انتظام کرنے والے اس عزاداری میں شریک ہونے والے تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سب سے مختصر لیکن سب سے جامع سورت تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ حجم کے لحاظ سے مختصر ہے، معنی کے لحاظ سے بہت جامع ہے۔ بالکل 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 یہ وہ صورت ہے جس میں خدا نے قرآن کی صداقت کو ثابت کیا تھا۔ جب عرب کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے آیتیں نہیں آتی بلکہ جیسے عرب کے عام لوگ شاعری کرتے ہیں تو یہ رسول جو کہتا ہے اسے یہ قرآن کہہ دیتا ہے، تو خدا نے اسی صورت کو چیلنج بنا کے عرب کے شعراء کے سامنے رکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس اس قرآن کے مثل کوئی ایک بھی آیت ہے تو اس جیسی کوئی ایک سطر لکھے۔ جو شاعری کے رموز کو جانتے ہیں، دو سطریں ہوں تو وہ شعر بنتا ہے، ایک ہو تو وہ مصرع ہوتا ہے، چار ہو تو وہ رباعی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ سطر ایک بھی نہیں، مصرع بھی نہیں، دو بھی نہیں، شعر بھی نہیں۔ اب اسے رباعی ہونا تھا چار کے ساتھ اور اللہ نے تین پہ ختم کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور خدا نے ردیف اور قافیے کا اور وزن کا خیال اتنا رکھا ہے کہ اس میں کوثر وانحر ابتر، یہاں خدا نے وزن بھی وہی رکھا ہے، قافیہ بھی وہی استعمال کیا، لیکن خدا نے اسے رباعی نہیں ہونے دیا۔ خدا نے کافروں کو چیلنج کر دیا۔ آج تک سورہ کوثر زمانے کے ہر منکر قرآن کے سامنے چیلنج بن کے کھڑی ہے۔ یہ اللہ نے چیلنج صرف اسی دور کے کافروں سے نہیں کیا تھا، قیامت تک کے، یعنی کہ اللہ کی پوری توحید اس صورت میں کھڑی ہے۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ اس آیت کو، اس صورت کو بھیجنے کا مقصد کیا خدا نے یہی اس لیے بھیجی تھی کہ عرب کے شعراء کو جواب دے؟ تو نہیں،
کہا گیا کہ رسول اللہ کو تانا دیا گیا تھا، رسول اللہ کو مذاق کیا گیا تھا کہ تیرا دین کیسے چلے گا، تیری اولاد نہیں ہے، اولاد نورینہ نہیں ہے، تیرے ہاں بیٹا نہیں ہے، تو تیرا مذہب تیرے تک ہی رہے گا، بعد میں کیسے جا سکتا ہے، تیرے بعد تو تیرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تیرا وارث نہ ہونا تیرے مذہب کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ تیرا مذہب تب تک ہی رہے گا جب تک تو ہے، تیری بات تیرے بات کوئی نہیں کرے گا کیونکہ تیرا وارث کوئی نہیں۔ عرب کے لوگ کافر تھے، جاہل تھے، مشرک تھے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ نبی کا وارث نبی کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ جانتے تھے کہ وارث نبی کا بیٹا ہو، تو لہٰذا یہ عاص بن وائل نے نبی کو تانا دیا، خدا نے آگے سے یہ سورت بھیجی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورت آج بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا وہ میں آپ کے سامنے تحقیق بے شک بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر، فصل لربک، اس نعمت پر اترنے پر تو اپنے رب کی نماز پڑھ، وانحر، اور ایک اونٹ ذبح کر اور قربانی دے، کیونکہ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اللہ تیرے دشمنوں کو ہمیشہ ابتر رکھے گا، بے نسل رکھے گا، بے نام و نشان۔ یہ ہے اس کا عمومی ترجمہ۔ اب جس نے ترجمے میں پہلی آیت لکھی اس نے کہا اللہ نے تجھے، بے شک ہم نے تجھے کوثر، اب لفظ کوثر پہ اختلاف آ گیا مفسرین کا اور مترجمین کا۔ انہوں نے کہا یہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ہم نے تمہیں اتنا کثرت کے ساتھ خیر عطا کر دی، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ ہے نہیں، ہم نے تمہیں، کوثر سے مراد وہ چشمہ ہے جو اللہ نے قیامت والے دن پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے رکھا ہے، تو خدا کہتا ہم نے تجھے وہ چشمہ عطا کیا۔ لہٰذا یہ دو ترجمے ہیں جو ابو العلا مودودی، شبلی نعمانی، جہاں جہاں یہ ترجمہ لکھا گیا اس میں یہی ترجمہ ہوا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا یا ہم نے آپ کو چشمہ کوثر عطا کیا۔ اب دیکھیے گا اللہ سے زیادہ گفتگو کا طریقہ کسی کو نہیں آتا، وہ اتنی بہترین گفتگو کرتا ہے، اس کو کلام کرنے کا طریقہ اتنا بہترین آتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے والا گفتگو کرے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، اس کے آگے جھکنے والا جب بات کرے تو نہج البلاغہ۔ تو جس کا عبادت گزار اتنا بہترین کلام کر سکتا ہو، جس کے لہجے میں اتنی فصاحت و بلاغت ہو، تو وہ اللہ بغیر معنی کے بات نہیں کرے گا، خدا گفتگو کا معیار برقرار رکھے گا۔ میں بھی آپ کے سامنے، میں نے مجلس شروع کی، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میری تقریر کو سماعت کر رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں سورہ کوثر پہ ذمہ، میں یہی بات کرتے کرتے اسی تقریر کو یہیں پہ چھوڑوں، اس بات کو یہیں پہ چھوڑوں، اور میں بات کرنے شروع کر دوں جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا، وہ بات ابھی ادھر ہی ہو، اور میں بات کر دوں کہ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس وقت کیا حالات ہوئے۔ جب یہ تین مختلف موضوع لے کے چلوں گا تو مجمع پریشان ہو جائے گا کہ شروع انہوں نے کیا تھا کوثر سے، پھر آ گئے یہ کوہ طور پہ، اب گفتگو کر رہے ہیں آدم کی، تو اس شخص کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، اس کو تو بات ہم تک پہنچانی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ عام فہم یہ تقاضا ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو میں تسلسل ہونا چاہیے، جو بات شروع کرے اس کو اختتام تک لے کے آنا چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے پہلی آیت میں کہ ہم نے تم کو خیر کثیر، چلیے یہ ترجمہ مان لیا، خیر کثیر عطا کیا یا کوثر عطا کیا۔ پہلی سطر میں اللہ بشارت دے رہا ہے ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر، اور اس کے بعد تیسری سطر پہ آ کے اللہ دھمکی دے رہا ہے ہم تیرے دشمن کو بے نصر و بے نشان رکھیں۔ جب اللہ نے پہلی آیت میں، اور یہ آیتیں بھی کل زیادہ نہیں ہیں، صرف 3 ہیں، اس سے پہلی آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چشمہ کوثر عطا کر دیا ہے، لیکن ہم تیرے دشمن کی نسل مٹا دیں گے۔
ہم نے تمہیں بہت خیر عطا کر دیا. ہاں ردم بنتا تھا, بات بنتی تھی. اگر اللہ کہتا ہم نے تمہیں کوثر والا چشمہ عطا کیا, آخری آیت میں ہم تیرے دشمن کو پیاسا رکھیں گے. پہلی آیت ہوتی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا, آخری آیت میں آتا کہ بے شک ہم تیرے دشمن کو ہمیشہ گمراہی میں رکھیں گے. بات سمجھ میں آتی تھی. اللہ پہلے کچھ کہہ رہا ہے آخر میں, اب آخری آیت جو ہے اس نے پہلی کا تسلسل بتایا. آخری آیت میں اللہ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ نبی کو کچھ ایسا عطا کیا ہے جس سے نبی کی نسل کا وجود باقی رہے. یہ کچھ ایسا اللہ نے عطا کیا ہے, ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. عطا جب ہم اردو میں پڑھیں گے یا عربی میں پڑھیں گے تو یہاں الف, یہ تے اور الف, یہ عطا اور ہے. یہ ہے عین توئیں الف, عطا. عطا اور ہے, عطا اور ہے. مثلاً عطا کہتے ہیں جزا کو اور عطا کہتے ہیں مہربانی. میں ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے پسینہ آئے, میں ناصر بھائی سے کہوں مجھے رومال دیجیے گا, یہ مجھے رومال دے. مجلس پڑھنے کے بعد یہ مجھے کہیں گے قبلہ رومال واپس کر دے. عطا تھی, واپس ہو گئی. میں جیب سے رومال نکالوں, پسینہ صاف کروں, دوبارہ جیب میں رکھ لوں, اور میں اس دکان کے سامنے سے گزروں جس سے میں نے خریدا ہو, وہ بھی مجھ سے واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ میں نے قیمت دے کے خریدا. اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ جزا ہوتی ہے. اللہ یہاں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عطا کیا, ہم نے عطا کی ہے, یہ نعمت ہے. نعمتیں عطا ہوتی ہے. خدا نے نبوت دی ہے مصطفیٰ کو جزا کی صورت میں, قرآن بھیجا ہے جزا کی صورت میں, کوثر دی ہے عطا کی صورت میں. کوثر اب جو بھی ہے, اس سے آگے ہم واضح کریں گے کوثر کون ہے, جو بھی ہے یہ اللہ کی مصطفیٰ پہ عطا ہے. اللہ نے نبی کو یہ عطا کی. آگے خدا کہہ رہا فصلی لربک, اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ تجھے اس آنے میں, اس کے ملنے پر تجھے میری نماز پڑھنی ہو. اب جاؤ مفسرین کے سروں پہ قرآن رکھو. اگر اس سے مراد خیر کثیر ہے یا چشمہ کوثر ہے. اگلی آیت میں خدا کہہ رہا فصلی لربک, پڑھ اپنے رب کی نماز. اگر یہ چشمہ کوثر ہے تو کیا اس سے پہلے نبی اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ خدا اس نبی کو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھا کر رات کو عبادت کے لیے لیکن تھوڑا. بالکل تو ساری رات میرے قیام میں کھڑا رہتا ہے, تیرے پاؤں ورم آ جاتا ہے, سو جاتے ہیں, میں برداشت نہیں کرتا. جو نبی کو کہہ رہا ہے کہ نماز کم کر, وہ کہہ رہا ہے پڑھ. اس کا مطلب کوثر کوئی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے ملنے پر محمد پر ایک نماز واجب ہوئی. مصطفیٰ پر وہ نماز واجب ہوئی, نبی پر نماز واجب. جب ہم نے مفسرین سے پوچھا اور اقوال اہل بیت علیہ السلام کو لیا, انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے جناب سیدہ. ہم نے پوچھا فصلی لربک کا ترجمہ کیا ہے, تو پھر مفسرین نے جو اہل بیت علیہ السلام سے اقوال لیے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی پر نماز شب استجاب کی نیت سے تھی. جیسے امت پر ہے مستحب ہے نماز شب, پڑھو تو نیکی, لیکن واجب نہیں ہے. نماز شب امت پر واجب نہیں ہے لیکن مصطفیٰ پر واجب ہے. یہ نماز مصطفیٰ پہ واجب ہوئی تھی زہرا کی عطا کی صورت میں. فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھو. ایک اور آیت ہے, خدا کہہ رہا ہے بلکہ سورت ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. میرا حبیب جب اللہ نے تجھے ایک نصرت, ایک مدد کی تھی فتح کی صورت میں, رأیت الناس, پھر تم نے انسانوں کو دیکھا, یدخلون فی دین اللہ, وہ تیرے دین میں داخل ہو رہے تھے, افواجا, فوجوں کی صورت میں, فسبح بحمد ربک. بس اس جو اللہ نے تجھے اتنی کامیابیاں دی ہے نا, جو فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہی ہیں, تم اس
کامیابی پر اپنے رب کی تسبیح پڑھ. اچھا اسلام پھیل رہا ہے اور اللہ کہہ رہا صرف تسبیح پڑھ. یہاں دین میں افواج داخل ہو رہی ہیں, لشکر پہ لشکر, فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو رہی ہیں, لیکن صرف صرف تسبیح پڑھ. لیکن جب کہا ہم نے تمہیں زہرا دی فصلی لربک, زہرا کے ملنے پر تسبیح نہیں پڑھنی, اب تجھے اپنے رب کی نماز ونحر, نہر کر, ایک قربانی, ذبح نہیں, نہر کر. نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو, اب اونٹ نہر کر زہرا کے ملنے. ان شانئک ھو الابتر, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم نے تیرا استانہ ختم کر دیا ہے کوثر کی صورت, تو صرف نماز پڑھ اور قربانی دے. اللہ وعدہ کرتا ہے جنہوں نے تجھے تانا دیا تھا, اب اس کوثر کے ملنے کے بعد جو اس کوثر سے دشمنی کرے, ان شانئک ھو الابتر, اب میں ان کو بے نام و نشان چھوڑوں گا, بے نسل چھوڑوں گا. ان کی نسل ہی نہیں ہوگی, ان کا خاندان ہی نہیں ہوگا, ان کو پھیلنے نہیں دوں گا, چلنے نہیں دوں گا. اب تک کے 9 یا 10 ترجمے کیے ہیں لغت میں. اب تک کہتے ہیں مقطوع النسل, اب تک کہتے ہیں تم بریدہ, اب تک کہتے ہیں بے نام و نشان, اب تک کہتے ہیں لا خاندان, اب تک کہتے ہیں لا وارث, جس کی نسل نہ ہو, جس کا نام و نشان نہ ہو, جس کو خدا ہمیشہ کے لیے مقطوع کر دے, جس کی کوئی نسل بھی نہ چلنے دے, اس کے لیے ابتر کا ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن نے دھمکی دے دی کہ میں تیرے دشمنوں کو ابتر کروں گا, میں تیرے دشمنوں کو ابتر کروں گا, میں تیرے دشمنوں کو ابتر کروں گا. آیت آج بھی قرآن موجود ہے, یہ آیت منسوخ نہیں ہے, ناسخ ہے. یہ حکم آنے کے بعد واپس نہیں گیا بلکہ ابھی تک موجود ہے. اس کا مطلب اگر قرآن ابھی بھی موجود ہے تو اس کا مطلب اللہ کا وعدہ بھی موجود ہے, اور اللہ نے وعدہ کیا تھا جو نبی کا دشمن ہوگا اسے ہم ابتر کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا. لیکن جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. اس نے قرآن نے دعویٰ کیا ہے لیکن تاریخ میں اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی, کیونکہ ابو جہل نبی کا دشمن کھلم کھلا تھا لیکن اس کی اولاد تھی. ابو لہب نبی کا دشمن تھا لیکن اس کی اولاد تھی. عتبہ نبی کا دشمن تھا لیکن اس کی اولاد تھی. عاص بن وائل نبی کا دشمن تھا لیکن اس کی اولاد تھی. چلتے چلتے یہاں تک آتے آتے آج کے دشمن رسول تک پہنچ جاؤ تو دیکھنا پڑے گا غلام احمد قادیانی کھلم کھلا نبی کا دشمن ہے لیکن اولاد ہے. تسلیمہ نصری نبی کے دشمن ہے لیکن اولاد ہے. سلمان رشدی نبی کا دشمن ہے لیکن آج بھی اولاد ہے. پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا لیکن ابو جہل سے لے کے آج کے دشمن رسول تک ہر ایک کی نسل بھی پھیل رہی ہے, ہر ایک پہ بیٹے بھی ہو رہے ہیں. پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہاں پہ گیا؟ تفسیر کا نام تفسیر امام حسن عسکری, تفسیر کا نام تفسیر قمی. ایک روایت ہے 11ویں بادشاہ سے, ایک روایت ہے 8ویں امام سے. 2 ائمہ سے پوچھا گیا میرے مولا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم تیرے دشمنوں کو بے نسل بے نام بے نشان رکھیں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نبی اور اہل بیت کے دشمنوں کی نسلیں بھی ہوتی ہیں, خاندان بھی ہوتا ہے. بنی امیہ کا شجرہ بھی پھیلا, بنی عباس کا شجرہ بھی پھیلا. تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ امام کی آواز ہے اللہ کا وعدہ کل بھی سچ تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. مولا یہ دشمن کیسے پھیل رہے ہیں؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں, نسبت کسی اور سے ہو. امام کا فرمان معصوم ہے, منسوب کسی سے ہے. اس کے لیے میرے پاس استدلال میں معصوم کی دوسری حدیث ہے کہ اہل بیت کا قاتل حلال زادہ نہیں ہوتا, کبھی بھی حلال زادہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میرے پاس چوتھے امام کے خطبے کا لفظ. چوتھے امام دربار میں کھڑے تھے, دربار یزید ملعون کے, اور شہزادی فاتح شام خطبہ دے رہی تھی. یزید ملعون نے کہا یہ پیچھے کون ہے ضعیف؟ کسی نے کہا یہ علی بن الحسین ہے. کہتا حسین کا ایک بیٹا زندہ ہے, اسے قتل کیوں نہیں کیا جبکہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا؟ یہ جملہ کہا میرے چوتھے امام بولے. فرمایا یزید تم نے میرے باپ کے قتل کا اعتراف نہیں کیا, تم نے اپنے شجرے کی نجاست کا اعتراف کیا.
جب بولے چوتھے امام تو یزید جیسے ملعون نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں تھا اور اللہ موسیٰ سے کہہ رہا تھا موسیٰ ڈرنا نہ، گھبرانا نہ۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے بادشاہ کے دربار میں کہ ڈرنا، گھبرانا، اور حسین کا بیٹا تو بے باک ہو کے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ اتنا کہنا تھا۔ فرمایا موسیٰ کو موت کا خطرہ نہیں تھا۔ بہت بڑی بات کی میرے چوتھے میں، فرمایا موسیٰ کو موت کا خطرہ نہیں تھا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا فرعون سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اس وقت دربار فرعون میں کوئی بھی موسیٰ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی نطفہ حرام نہیں تھا۔ ان نشانیہ ہم تیرے دشمنوں کو بے نسل بے نام و بے نشان۔ اب اس وقت جناب سیدہ کی عزت، عظمت اور رفت یہ دشمن کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ سر کو جھکائے۔ اتنا بڑا مینارہ ہدایت ہے سیدہ کہ دشمن بھی سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، سر جھکا کے دیکھ۔ اگر آج کوئی کہے کہ ہم نبی کی بیٹی کو مانتے ہیں تو یقین کیجئے فضیلت سیدہ بلند ہی اتنے ہیں کہ اگر سیدہ کو یہاں سے ہٹائیں تو خاتون جنت کس کو بنائیں گے؟ جنت کی مالکہ کس کو بنائیں گے؟ سردار جنت کس کے بیٹوں کو ٹھہرائیں گے؟ اب یہاں پر نبی کی بیٹیاں بنائی گئی لیکن جناب سیدہ کی عزت میں کمی نہ کر سکے۔ اچھا بیٹیاں 4 ہیں لیکن خاتون جنت 1 ہے۔ بیٹیاں 4 ہیں لیکن لکھا ہوا سلیبس کی کتابوں میں جب رسول پہ مکہ کے دور میں نجاستیں پھینکی جاتی تھی اور جناب سیدہ گھر سے جاتی تھی اور بابے کو لے کے واپس گھر آتی تھی، بیٹیاں 4 تھی، مسجد میں 1 جا رہی ہے، بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں 1 جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں چاہے وہ سنی سید بھی ہو، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ کہتا ہے نسل فاطمہ۔ بیٹیاں 4 ہیں، نسل 1 ہی پھیلی ہے۔ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ یقین کرو جنہوں نے بیٹیاں لکھ دی تھی وہ نواسے بھی لکھ سکتے تھے، لیکن مورخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا جھوٹ اتنا لکھواؤ جتنا لکھ سکیں، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بنی امیہ کے درباروں میں بیٹھ کے سونے اور چاندی کے سکوں کو تول تول کے تاریخ لکھوائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹیاں لکھوا لی ہیں، نواسے نہ لکھوانا، بیٹیوں کے نام تو لکھ دیں گے، نواسے بھی لکھ دیں گے، لیکن محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں گے؟ کل کو ہسٹری پڑھنے والا کوئی پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کی اولاد تو اٹھاتا رہا، باقی کسی بیٹی کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر سے مراد جناب سیدہ۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد چشمہ کوثر ہے تو چشمہ کوثر مان، ہم چشمہ کوثر میں بھی تمہیں زہرا ثابت کریں گے۔ چشمہ کوثر، عین الکوثر، کوثر کا چشمہ، چشمے کا نام کوثر نہیں۔ چلے میں مثال دیتا ہوں، ہمارے سامنے اگر ایک قرآن کو پڑھا تو قرآن کو پکڑ کے کوئی عربی والا کہے گا کتاب اللہ، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، دین اللہ، اللہ کا دین، عین الکوثر، کوثر کا چشمہ، اس کا مطلب کوثر اور ہے، چشمہ اور ہے۔ اچھا کوثر وہ چشمہ ہے جہاں پر چلتے چلتے لوگ پہنچیں گے، اور خدا قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے، آج بھی آیت خدا قرآن میں موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے ہی اصحاب میں سے کچھ لوگ کوثر کے قریب آئیں گے اور فرشتے ان کو ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اونٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے، اور رسول چیخ کے کہیں گے میرے اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ ہاتف غیبی سے ندا ہے،
یہ تیرے بعد تیرے دین سے پھر گئے اور کھلی گمراہی میں چلے گئے. ان اصحاب کو کہاں سے واپس کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے کوثر کے چشمے سے. چشمہ کوثر تک پہنچ گئے تھے, واپس کیے گئے کوثر سے. پھر ایک اور حدیث نبی کا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وہی ترتی اہل بیت, میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور میری ہجرت. میرے بعد ان کے ساتھ تمسک رکھنا, یہ تمہیں لے کے آئیں گے حتی یردوا علی الحوض, یہ اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے. اب ذرا حوض کوثر کا تسلسل دیکھنا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رکھا تو یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے. اس کا مطلب حوض کوثر تک سارے ہی آ جائیں گے, لیکن کچھ کو حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا, کچھ کو حوض کوثر سے پیچھے کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ رکھا ہے. ملک الموت روح قبض کرتا ہے, قبر میں آؤ تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں. قبر میں فرشتے, روح قبض کرنے والا فرشتہ, قبر سے اٹھانے والے فرشتے, محشر میں لے کے آنے والے فرشتے, نامہ اعمال فرشتوں کے ہاتھ میں, فرشتے آگے حساب دینے والے, فرشتے آگے بتانے والے, فرشتے آگے گواہیاں دینے والے, کرامن کاتبین نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے, یہی محشر میں آ کے گواہی دیں گے. جہاں پہ اعمال تل رہے ہوں گے وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوں گے. لیکن جب بندہ کوثر میں پہنچے گا, حوض کوثر میں پہنچے گا, تو اب یہاں پر کوئی فرشتہ نہیں کھڑا. اب یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ حوض کوثر تک جب پہنچو گے تو مذہب اہل بیت کی تفاسیر کہتی ہے یہاں پر ایک نبی بیٹھے ہوں گے, ایک علی بیٹھے ہوں گے, حسن اور حسین بیٹھے ہوں گے. نبی حوض کوثر کے قریب اپنی مسند لگا کے بیٹھے ہوں گے, حسنین لوگوں کو بلا رہے ہوں گے, علی ساقی کوثر کی نیت سے پلا رہے ہوں گے, مصطفیٰ حوض کوثر میں بیٹھے ہیں, علی پلا رہے ہیں, حسنین پلا رہے ہیں. میرے مالک روح قبض کرنے سے لے کے حوض کوثر تک سارے کا سارا انتظام فرشتوں کے ہاتھ میں رکھا. لیکن یہاں کوئی فرشتہ نہیں کھڑا. کیا نبی کھڑے ہیں, یا علی کھڑے ہیں, یا حسن کھڑے ہیں, یہاں حسین کھڑے ہیں. آواز پروردگار کوثر ہے زہرا کا نام, یہ ہے زہرا کا چشمہ, اور اللہ زہرا کے چشمے پہ کسی فرشتے کی نوکری برداشت نہیں. اب اس شہزادی کی صداقت یہ ہے کہ اس شہزادی نے, جسے کوثر کہتے ہیں, اس نے ایک گواہی دی ہے علی کی خلاف. بالکل. آج تک جو ایک موضوع متنازع بنا ہوا ہے امت مسلمہ میں تمام فرقوں کے درمیان, وہ ہے سیدہ کا دربار میں جانا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. سیدہ دربار میں گئی, یہ واقعہ لکھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مورخ واقعہ نہیں بدلتا, نتیجہ بدلتا ہے. ایسے ہی ہے. واقعات کی حیثیت تاریخ میں نیوز پیپر کی, جیسے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا جائے گا. سلوات سارے حضرات مل کے بلند پھر بھی بلند آواز سے محمد وآل محمد صلوات. 10 منٹ واجب احترام, قابل صد احترام, عزت مآب علی جناب, میرے انتہائی عام احترام برادران مولا کے بڑے معتبر نام نوحانی کی صف اعضاء میں ایک بہترین اضافہ. مولا ان کا ہمیشہ سلامت رکھے, مولا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے, نظر بد سے محفوظ, شر شیاطین سے, شر حاسدین سے, بری نظر اور بری خبر سے محفوظ. ایک ہی موضوع, بس اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. اس موضوع پہ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا گیا, جیسا کہ ابھی آج پاکستان میں پارا چنار کے افراد پہ ظلم, یہ واقعہ لکھا جائے گا, تاریخ بن گئی, ہوا ہے. کل کو کوئی اس کا نتیجہ بدل دے گا, نہیں وہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں تھا, کوئی ذاتی اختلاف, واقعہ لکھا گیا, نتیجہ بدل.
جس کا دور آتا ہے، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے واقعات کے نتائج کو بدلے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی دی گئی، واقعہ لکھا، ماننے والوں نے کہا کہ عدالتی قتل تھا، نہ ماننے والوں نے کہا نہیں، یہ تو انہوں نے کوئی جرم کیا تھا، اس کی سزا ملی تھی۔ واقعات نہیں بدلتے، نتائج بدلتے۔ سیدہ دربار میں گئی، یہ واقعہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، بدلا گیا ہے صرف نیچے سے نتیجہ، اور جب نتائج بدلے جاتے ہیں تو پھر دلائل اس اعتبار سے لائے جاتے ہیں کہ جی اتنے بہترین دلائل لے کے آؤ کہ نتیجہ جب بدلے تو دلائل اتنے وزنی ہوں کہ نتیجہ بدلتے ہوئے کوئی سمجھے بھی نہ کہ نتیجہ بدلا گیا۔ اب میں نے کوشش کی ہے، کچھ محنت کی ہے، کیونکہ سیدہ کی نوکری حصے میں آئی ہوئی تھی کہ جو دلائل دیے گئے ہیں نا نتیجہ بدلنے میں، اس دلائل کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، ان کا جواب ہم نے کیسے کرنا۔ پہلا، جی سیدہ دربار میں گئی ضرور ہے، لیکن ان کو بات سمجھا دی گئی تھی، مسئلہ بتا دیا گیا تھا، اور سیدہ اس کو مان گئی اور سیدہ واپس آ گئی۔ یہ پہلی دلیل دی گئی۔ دیکھیں سیدہ گئی تھی، ایک چیز کا سوال کیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، کیا تسلی دی گئی تھی؟ یہ تسلی یہ دی گئی تھی کہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ نبی جو چھوڑتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتی، نبی جو چھوڑتے ہیں، نبی زمین جائیداد عام لوگوں کی طرح تو نہیں چھوڑتے، نبی تو علم و فضل چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ اتنی پراپرٹی زمینی جائیداد جگیر ہوتی ہے، یہ حصہ اولاد کا نہیں ہوتا، یہ امت کا حق ہوتا ہے۔ بس اتنی چھوٹی سی بات تھی، وہ بی بی کو وضاحت کر دی گئی اور بی بی سمجھ گئی۔ اچھا وضاحت کیا کی گئی تھی کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، مان گئے کہ اگر آپ نے سیدہ کو یہ مسئلہ سمجھا دیا تھا، جبکہ امت کو یہ مسئلہ زہرا سے سمجھنا چاہیے تھا۔ وراثت کی وصیت والدین اولاد کو کرتے ہیں، دوستوں کو۔ یہ خلیفہ کو بی بی سے سمجھنا چاہیے تھا کہ بی بی تھوڑی قباحت آ رہی ہے، آپ نبی کی اولاد ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ نبی آپ کو کچھ بتا کے گئے تھے، کیونکہ ہمیں تو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ امت ہمیں چن لے گی۔ کیونکہ رسول کو تو نہیں خبر تھی کہ امت ہمیں چن لے گی، لیکن رسول کو یہ تو پتا تھا نا کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر نبی اپنی زندگی میں ان کی خلافت کا اعلان کر کے جاتے تو پھر احتمال تھا کہ نبی نے بلا لیا ہو کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے، تو اگر تیرے پاس میری بیٹی آئے تو یہ بات بتا دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کیا ہو اگر نبی نے ان کو نامزد کیا ہو، لیکن انہیں تو لوگوں نے چھوڑا، تو یہ مسئلہ وہ بی بی سے پوچھ لیتے۔ اس کے بعد بھی تو کئی بار مولا علی کے پاس آئے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوا، بلکہ رسول اللہ کے غسل اور کفن کے بعد آگے سوال پوچھے گئے کہ رسول کو کتنی چادروں کا کفن دیا گیا، رسول کے غسل کی ترتیب کیا تھی، رسول کا نماز جنازہ کیسے ہوا تھا، تو یہ ساری باتیں پوچھ لیتے۔ چلے ہو گیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ اچھا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ دفن کہاں ہے؟ رسول اللہ کے حجرے، رسول اللہ کی قبر کے دائیں، رسول کی قبر کہاں ہے؟ رسول کے حجرے میں۔ تو یہ اس حجرے میں دائیں اور بائیں دفن کیسے ہوئے؟ کہتے وہ اس لیے ہوئے کہ کیونکہ ان کے دونوں کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، تو انہوں نے اجازت دی تھی تو وہ دفن ہو گئے۔ بیویوں نے اجازت کس چیز کی دی تھی؟ نبی کے حجرے کی۔ تو نبی کے حجرے کی ملکیت بیوی کے پاس کیسے آ گئی؟ کیونکہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو میراث تقسیم ہی نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سیدہ، پھر صحیح بخاری نے اس طرح لکھا اس واقعے کو کہ یہاں کے بعد کہ بی بی جب واپس گئی، انہوں نے کہا نہیں دربار میں یہ معاملہ حل نہیں ہوا تھا، وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے گھر میں آ کے بی بی کو بتایا تھا، اور بی بی نے اس وضاحت کو قبول کر لیا، لیکن بی بی ناراض تھی کیونکہ بی بی کو اس کی تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، اور انہوں نے اس ناراضگی میں سیدہ کو سلام کیا اور بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ صحیح بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، مستدرک حاکم نے نیشابوری نے لکھ دیا، ابن حجر اسقلانی نے لکھ دیا، یہ کتابوں میں ریکارڈ آ گیا ہے۔ یہاں تک ریکارڈ پہنچ چکا ہے کہ سیدہ کو کھل کے بتا نہیں سکتے تھے، پوری بات تو نہیں کر سکتے،
ایک چھوٹی سی بات لکھ دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رفع ہو. ہاں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں دیا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنی فقہ میں رہ کے سیدہ کو معصومہ مانتے ہیں؟ وہ کہہ گئے ہم سیدہ کو معصومہ مانتے ہیں. معصومہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کی آیت دلیل کے لیے کھڑی ہے, انما یرید اللہ لیہزم. قرآن کی آیت دلیل ہے اور دلیل بتا رہی ہے کہ بی بی معصومہ ہے. اچھا معصوم کا سب سے معمولی ترجمہ کیا ہے؟ معصوم کا سب سے معمولی ترجمہ یہ ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو, گناہ سرزد نہ ہو, کبھی خطا نہ ہو. اس کی آگے وضاحت میں ہے کہ جس سے واجب ترک نہ ہو اور حرام کا احتمال نہ ہو. حرام اس سے ہونا اور واجب کو چھوڑے نا, اسے معصوم کہتے ہیں. معصوم کا عام ترجمہ یہ ہے جو واجب کو ترک نہ کرے اور کسی بھی حرام کا اتباع نہ کرے, اسے معصوم کہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب آئیے اگلے سوال پہ. آپ ہی کی فقہ میں, اہل سنت کی فقہ میں سلام کہنا سنت ہے. جواب دینا واجب. فقہ اہل سنت میں اگر تو نماز پڑھ رہے ہو, اور فقہ جعفری میں بھی ہے, نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی مسجد میں آ کے السلام علیکم, تو اب تم نماز کے اندر ہی سلام کا جواب دو. اتنا واجب ہے سلام کا جواب. لیکن تمام علماء نے اس بات میں اجماع کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ سلام کہنے والا مسلمان. سلام مسلمان کرے تو جواب دینا واجب ہے. اگر مسلمان ہو نہ ہو سلام کر دے, اب جواب نہیں دینا. بالکل. کیونکہ جب تم کہو گے علیکم السلام یا وعلیکم السلام یا علیکم السلام, اس کا ترجمہ تم پر سلامتی ہو, تو تم تو مسلمان ہو, تم تو کسی کافر کی سلامتی نہ مانگو, لہذا اب تم نے سلام کا جواب نہیں دینا. ہاں اگر مسلمان سلام کرے اب جواب دینا. اب صحیح بخاری میں نوٹ آ چکا ہے, ریکارڈ محفوظ ہو چکا ہے, سلام کیا گیا تھا اور جواب نہیں دیا گیا تھا. اب بی بی ہے معصومہ. اگر اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا, یہ معصومہ نہیں ہے. اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اپنی مرضی سے چن لو. یا زہرا معصومہ نہیں تھی یا وہ مسلمان نہیں تھی, یا سیدہ معصومہ. اب اس تقریر کے بعد, اس جملے کے بعد اب اس سے آگے نہ بڑھنا. اب یہاں سرنڈر کر دینا, اس سے آگے گئے اور خطرہ شروع ہو جائے گا. اگر تم نے پھر اپنی مرضی کے شخصیتوں کو بچانے کے لیے کہہ دیا ہاں زہرا معصومہ نہیں ہے, اگر تم نے اب کہا سیدہ معصومہ نہیں ہے, اگر یہ سیدہ معصومہ نہیں ہے, اس نے مباہلے میں دی ہے رسالت کی گواہی, یہ مباہلے میں رسول کی گواہ بن کے گئی ہے. اگر معاذ اللہ یہ معصومہ نہیں ہے تو گواہی کدھر گئی؟ اگر گواہی غلط ہے تو پھر معاذ اللہ رسالت غلط ہے, اور اگر رسالت غلط ہے تو وہ ہے اللہ کا رسول. اب مرضی کی شخصیتیں بچانے کے لیے میں ہر ممبر پہ عام فاطمیہ میں کہہ رہا ہوں, اہل سنت تک یہ پیغام پہنچ بھی رہا ہے, اس کا رسپانس بھی آ رہا ہے کہ نہیں پیغام پہنچ رہا ہے. کڑوا گھونٹ ہے, پھر لو. بالکل بالکل. مرضی کے لوگوں کو بچانے کے لیے مذہب کا بیڑا کرنا, مان جاؤ اس حقیقت کو. سیدہ رسول کے بعد معیار ہے امت کے لیے, اتنا بڑا معیار ہے کہ میں اہل سنت کی صحیحین کتابوں میں سے ثابت حدیث کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. بالکل. یہ اہل سنت نے صحیح اسناد کے ساتھ حدیث کی. جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے زہرا کو راضی کیا, جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد زہرا کی رضا نہیں ملتی. پہلے سیدہ کو راضی پھر اللہ راضی ہو. رسول نے یہ تو کہا ہی نہیں جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے سیدہ کو راضی کیا, جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے سیدہ کو ناراض کیا. نہیں, جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو. حدیثیں کے ساتھ گھروں میں پڑھیے, میں آخری لفظ کیا رہا, رسول نے کہا تھا اللہم وعلا من والا وعاد من عاد, میرے اللہ ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرنا.
یہ نہیں کہا اے اہل بیت تم ان سے محبت کرنا جو اللہ سے محبت کرے. فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کے دوست میرے دوست، ان کے دشمن میرے دشمن، ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ. یا رسول اللہ یہاں بھی ترتیب غلط ہو گئی. آپ یہ کہتے کہ میرا گوشت ان کا گوشت. آج کسی سے پوچھا جائے کہ تو کس کا بیٹا، وہ کہے گا اس باپ کا خون میری رگوں میں ہے. باپ کا خون رگوں میں ہوتا بیٹے کا، بیٹے کا خون باپ کی رگوں میں نہیں ہوتا. رسول کہہ رہے ہیں ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کی صلح میری صلح، ان کے دوست میرے. یا رسول اللہ ترتیب ایسے کریں کہ میرا خون ان کا. اب یہ حدیث بڑی آرام سے سمجھ آ جائے گی، میں اس کی مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. رسول نے یہ نہیں کہا میرا خون ان کا، ان کا خون میرا. لیمن بھائی جب سے خون نکال دیتے تو بات مجبوری سمجھ میں آ جائے گی. رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، فرمایا ان کا میرا. میں پھر کہنے لگا ہوں رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، فرمایا ان کا میرا. بات ابھی بھی سمجھ میں تو کھول دوں. رسول جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں. اب میرے آٹھویں شہنشاہ کی حدیث سنو اور مجھے سمجھ. میرے آٹھویں امام نے فرمایا اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو اللہ اسے لا الہ الا اللہ بھی واپس کر دے. میرے آٹھویں شہنشاہ کہتے ہیں کہ کوئی محمد رسول اللہ پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے تو اللہ اسے محمد رسول اللہ بھی واپس کر دے. شیعت یہاں پہ رک گئی ہے لیکن معصوم فرماتا ہے اس سے آگے ہے. معصوم فرماتا ہے اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھے اور ہماری جدہ کے دشمن پہ لعنت نہ کرے تو اللہ علی ولی اللہ بھی واپس کر دے. دین کا معیار زہرا، حق و باطل کی پہچان سیدہ. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم کھل کے زہرا کی بات کریں گے لوگ ہمیں برا سمجھیں گے. اکیلے رہ جانا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، وطن چھوڑ جانا، اولاد چھوڑ دینا، زہرا کو اکیلا نہ زندہ رہوں نصیحت سمجھ، سیدہ کی وکالت کرتا مارا جاؤں وسیع سمجھ، زندگی میں کبھی زہرا کو اکیلا نہ چھوڑ. علی بھائی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام کتنا بڑا نام تھے باور خصار شریف مسجد. ایسے لوگ میرے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے شہر میں آج بھی مرد کلندر سویا ہوا ہے. آج کی مولانا اسماعیل کی قبر میرے شہر فیصلہ ہوا. گھر چھوڑ دیا تھا، خاندان والوں نے نکال دیا تھا. مولانا اسماعیل نے سکونت اختیار کر لی میرے شہر میں آ کے. اکیلے رہتے تھے، رو رو کے کہا کرتے تھے محمد کی بیٹی میں تیرا حق سن کے اور پڑھ کے شیعہ ہوں. بی بی مجھے دنیا نہ دینا، میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا. نبی کی بیٹی میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اب میرے اوپر ایک ترس کر دے، مجھے اتنا عطا کر دے کہ تیرا دشمن سوال ختم کرے اور میں جواب شروع کروں. قبلہ مبلغ اعظم میں سیدہ نے مہر لگا دی. پھر اس نے نگر نگر زہرا کا حق بنوایا ہے. اتنی دنیا شیعہ کی ہے اس نے سیدہ کے حق میں. قبلہ مبلغ اعظم ایک مناظرہ کرتے ہیں. مناظرے کے ساتھ جس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا مخالف کون تھا؟ قاضی سید الرحمان علوی. ان کے بیٹے آج بھی مدرسے پڑھتے ہیں، قاضی شاہ مردان علوی. دو بھائی ہیں قاضی عمران، دونوں مجالس پڑھتے ہیں. سید الرحمان علوی اس دور کا بہت بڑا نام تھا مناظرے کا، اہل سنت کا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مناظرہ کر رہے تھے، اچھا دور تھا، لوگ شیعہ سنی سامنے بیٹھے تھے. ایک سوال مبلغ اعظم کرتے تھے، وہ جواب دیتا، وہ سوال کرتا مبلغ اعظم. قاضی سید الرحمان شام ہو گئی. قاضی سید الرحمان بہانے ڈھونڈ رہا تھا لیکن حق کو قبول نہیں کر رہا تھا. مبلغ اعظم کے پاس جب کچھ نہ بچا، مبلغ اعظم اٹھے، اٹھ کے قاضی سید الرحمان اٹھ کھڑا ہو.
مجمع سامنے پیش، مجمع کھڑا، مجمع کے سامنے قاضی سید الرحمان کے سر پہ مولانا اسماعیل نے قرآن رکھا، اس کی بغل میں صحیح بخاری دی، منہ کیا خانہ کعبہ کی، میں نے بس کر بحث، میں جو دلیل دیتا ہوں آگے سے رد کر دیتا، جو روایت پیش کرتا ہوں اسے قبول نہیں کرتا، تیرے سر پہ قرآن ہے، بغل میں صحیح بخاری ہے، منہ تیرا کعبے کی طرف ہے، بتا زہرا کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ قاضی سعید الرحمان شیعہ ہوا تھا اور بعد میں مدرسوں میں چیخیں مار مار کے یہ واقعہ پڑھتا تھا۔ قاضی سعید الرحمان کہتا جب مبلغ اعظم نے میرے سر پہ قرآن رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس نے میرے سر پہ آسمان رکھ دیا۔ قاضی سعید الرحمان کہتا میں نے آنکھیں بند کی، پبلک پہ سناٹا طاری ہو گیا، خاموشی ہو گئی، کہتا فوراً میرے دل میں خیال آیا کہہ دو کہ نہیں تھا، بس یہ بات کہوں گا یہ ہار جائے گا، قوم مجھے کاندھوں پہ بٹھا کے لے کے جائے گی، میں اپنی قوم کا ہیرو بن جاؤں گا۔ قاضی سید الرحمان کہتا میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں بولوں کیا کہ نہیں تھا۔ قاضی سید الرحمان کہتا شیعو مجھے نبی کی نبوت کی قسم، میں نے آنکھیں کھولنی یہ جملہ کہنے کے لیے، مجھے مجمع میں رسول نظر آئے، رسول کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، مجھے اشارہ کر کے تھا خبردار میری بیٹی کو مجمع میں جھوٹا نہ کہہ۔ قاضی سید الرحمان سچی تھی محمد کی بیٹی، جھٹلایا گیا رسول کی بیٹی، بی بی کو محروم کیا گیا اس کے حق سے، بی بی کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ سادات و غیر سادات لوگ کہتے کیسے ہو سکتا ہے اس دور کے مسلمان نبی کی بیٹی کا حیا نہ کرتے؟ آج سعودی عرب میں جا کے دیکھو کیا آج حیا ہو رہا ہے؟ جنت البقیع میں جا کے دیکھو زنجیریں ہیں محمد کی بیٹی کی قبر کے آگے، سپاہی اسلحہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ قبر نہیں ہے زندان ہے رسول کی بیٹی۔ میں آج سے 10-11 سال پہلے گیا تھا، میں جنت البقیع میں دل گھبراتا تھا کہ ہر وقت جنت البقیع میں بابا جی ہم تھوڑے سے لوگ تھے، ہم رات کو جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے تھے، ہم جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں لوگ ہمیں نہ دیکھیں، اور ہم دیوار کے ساتھ بیٹھ کے بی بی کو پرسیں، ہم بیٹھے، ہم 6 یا 7 لوگ تھے، ہم نے دیکھا کہ دور تھوڑا سا فاصلے پہ ایک ایرانی خاتون بیٹھی ہے، ضعیفہ ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا سامان ہے سفر کا، اور وہ دیوار سے ٹکرے مار، ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس بی بی کا کوئی گم گیا ہے یا اس کے پاس رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارا سلام تھا وہ گیا، اس نے کہا بی بی آپ کو کوئی جگہ رہنے کے لیے چاہیے، وہ فارسی بولتا تھا، اس نے کہا بی بی اگر ہوٹل کا راستہ نہیں پتا مجھے بتا دیں، کہتا پھر مجھے بتا رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ایران سے آئی تھی کہ قبر مصطفیٰ پہ جاؤں گی، میں نے جنت البقیع آگے دیکھ لیا، اس بی بی نے وہاں ایک بیان کیا، وہ قبر رسول کی طرف منہ کر کے کہتی اپنی قبر کی روشنیاں دیکھ، بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، جس نے سب کچھ تیرے دین پہ لگا، آج اس کی قبر پہ ایک چراغ نہیں جل رہا۔ ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو وہ مصائب تھا نا جو امت نے دیا، لیکن جو مصائب شیعوں نے دیا ہم سے زہرا کا قتل ہی نہیں پڑا جاتا۔ یقیناً مصائب میں معصومین کی آمد ہوتی ہے، میں معافی مانگے کہ تو میرا آقا ہمیں معاف کر دے، ہم 1400 سال کے بعد بھی تیری دادی کے قاتل کا نام نہیں لے پائے، ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے کتنا مارا گیا تھا محمد کی بیٹی کو، صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے دروازہ جل چکا تھا، سیدہ زخمی ہو چکی تھی، کوئی پڑھ دیتا ہے کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، تم رو کے اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے ہو، مجمع میں کوئی بندہ نہیں ہوتا جو ذاکر کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے کہے کہ بتا تو صحیح دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی، بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی، بہانہ بنا کے اگر کوئی تمہیں کہے پہلو پہ ہاتھ تھا، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کسی عام حالت میں نہیں چھوڑ سکتی، دائیں ہاتھ پہلو پہ رکھنے کی وجہ سے تسبیح نہیں چھوڑی، مجھے علم عباس کی قسم ہے بی بی کی انگلیاں شہید ہو چکی تھی، بس 2 سطریں سننا، 40 لوگ دروازے پہ آئے، دروازے پہ لکڑیاں لگائی گئی ہیں،
لکڑیاں لگانے کے بعد جب باہر سے کسی نے کہا ہے دروازہ کھول ولی کو باہر بھیجو ہم بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، شہزادی خود چلتی چلتی دروازے پہ آئی اور دروازے پہ آگے کہتی پہلے میری کنیز فضا کھڑی تھی، اب انا فاطمہ بنت محمد، میں خود محمد کی بیٹی فاطمہ چل کے آئی ہوں، میرے دروازے پہ اتنا شور نہ کرو، یہ وہی دروازہ ہے جس میں رسول اجازت مانگتے تھے، جہاں ملک الموت اجازت لینے کے لیے 3 دن کھڑا رہا تھا، جہاں فرشتے روٹیاں مانگنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ بی بی باہر سے دروازے کی فضیلتیں بتاتی رہی، یا گلی میں سے کسی کی آواز آئی فاطمہ عورتوں والی باتیں نہ کر، علی کو باہر بھیج ورنہ میں بغیر پردہ کروائے اندر آ جاؤں گا۔ جب باہر سے کسی نے کہا میں بغیر پردہ کروائے اندر آؤں گا، زہرا نے ایک ہاتھ دروازے میں رکھا، لوگ کہنے کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہہ رہا خبردار میرے حبیب کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر نہ آنا۔ ادھر سے بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ خالد بن ولید نے چلتی ہوئی لکڑی دروازے میں پھینکی، دروازے میں شعلے لگنے شروع ہوئے، شعلے پھڑکنے شروع ہوئے، زہرا نے آگ کا دھواں گھر کے اندر دیکھا، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے میں رکھے، رو کہتی حسین بہن کو بچا، حسین زینب کو اپنی ہوا میں چھپا لے۔ بی بی کے دونوں ہاتھ دروازے پہ تھے، یا باہر سے کتے نے دروازے پہ ٹانگ ماری، چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر آیا، دروازے اور زمین کے درمیان فاطمہ تھی، یا لوگ اندر جانا شروع ہوئے، بی بی رو رو کے کہہ رہی یا علی میری زینب کا خیال رکھنا، میری کلثوم کا خیال رکھنا۔ فوج گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ ملاؤن بی بی کے صحن میں گئے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، یہ علی کو لے کے آ رہے تھے، یہ زخمی زہرا دروازے کے نیچے سے ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے۔ زہرا نے کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا، بی بی نے آگے اپنا ہاتھ علی کی ہوا میں رکھا، یہ آگے سے علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی، یا کنفذ ملاؤن نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے زہرا کے ہاتھ میں ماری، بی بی رو کری یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی۔ سیدہ کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ اکبر کی برچی سننے والوں، غازی کے کٹے بازو سننے والوں، آج مجھ سے سننا، کربلا میں جس کو جہاں زخم لگا، یہ سارے زخم اکیلی فاطمہ کو لگے۔ دروازہ وہاں گرا جہاں اکبر کو برچی لگی تھی، سر وہاں سے زخمی ہوا جہاں حسین کے تیر لگا تھا، بازو ایسے زخمی ہو گئے جیسے عباس کے بازو گر گئے تھے۔ ایک درد پڑھوں گا، گھر تک نہیں قبر تک رونا، اس درد کے بعد میرے بھائی دوہا پڑھیں گے۔ یہ درد ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن میں ممبر پہ حضرت ابوالفضل عباس کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اتنی بڑی ضمانت دی ہے میں نے تمہارے چند آنسوؤں کی خاطر۔ جب مدینے میں عبداللہ ابن عمر شام گیا تھا، اس نے جا کے یزید ملاؤن سے کہا تھا قتل جو کر دیا تھا، مار جو دیا تھا نبی کا بیٹا، مجھے مدینے میں اطلاع ملی ہے تو نبی کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں میں پھراتا رہا۔ دوسرے خلیفہ کے بیٹے نے شام میں جا کے یزید سے اس نے کہا حد کر دی تو نے ظلم کی، کاش تو نے یہ نہ کیا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا، اس نے ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لے کے، ساری امت یہ سوال کرے۔ اس نے گھر کے اندر جا کے صندوق نکالا، صندوق میں سے ایک چمڑے کا خط نکالا، اس کے آگے پھینکے کا پڑھ خط، یہ وہ خط ہے جو تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا۔ جب اس نے زہرا کے دروازے کو آگ لگائی تھی تو اس میں ہوا کیا تھا؟ یہاں پر یزید ملاؤن نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا جو ظلم تم لوگوں نے مدینے پہ نبی کی بیٹی پہ کیا، وہ تو میں نے علی کی بیٹی پہ نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے کان کھڑے کر دیے کہ شام میں علی کی بیٹی پہ کون سا ظلم ہے جو پیر رخسار شادی نہیں ہوا۔ سر پہ نیزے مارے گئے، آگ پھینکی گئی، چادر چھینی گئی، رسیوں میں باندھی گئی علی کی بیٹی، لیکن کون سا ظلم ایسا ہے جو زینب پہ نہیں زہرا پہ ہوا ہے؟ لو وہ ظلم سننا اور مجھے اجازت دے دینا اور قبر تک رونا۔
جب علی کو لے کے جا رہے تھے زہرا زخمی حالت میں اٹھی, علی اور اس بندے کے درمیان آ کے زہرا کھڑی ہو گئی. کہتی میری زندگی میں کوئی علی کو گرفتار نہیں کر سکتا. علی کی آواز آئی زہرا درمیان سے ہٹ جا. زہرا نے علی کا چہرہ دیکھا, رو کے کہتی مکے میں تو نے میرا باپ بچایا, خیبر میں تو نے میرا بابا بچایا, احد میں تو نے میرا باپ بچایا, ساری زندگی تو میرا بابا بچاتا رہا. آج میرے باپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے, میں اکیلی فاطمہ ہوں, میرا بھائی کوئی نہیں ہے, آج میں تمہیں بچاؤں گی. زہرا نے یہ جملہ کہتے چہرہ اس بندے کی طرف کیا, اس کتے نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا, اس کا ہاتھ زہرا کے رخسار پہ آیا, زہرا کو گوشوارہ زمین پہ گیا, رو کے کہتی بابا تیری امت نے مجھے مارا, بابا مجھے وہاں زخم آیا جہاں تو بوسے لیا کرتا تھا. إنا لله وإنا إليه راجعون.